دوستو السلام علیکم۔ 16 دسمبر جہاں سقوط ڈھاکہ کی نسبت سے ہمارے لیے ایک قومی ایک کہنا چاہیے دلخراش واقعہ ہے، وہاں ایک اور واقعہ بھی 16 دسمبر 2014 کو ہوا جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں 150 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، معصوم بچے۔ اور آپ کا کوئی مذہب بھی ہو، کسی نیشنلٹی آپ کوئی بھی ہو، جب اس قسم کا لاس ہوتا ہے تو یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ میں اس زمانے میں نیو دہلی میں تھا، پاکستان کا ہائی کمشنر، اور جب ہم نے ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھا تو ہمارے دل بھی پسیج گئے، اور ایک ہو کا عالم تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ریئیکٹ کریں۔ اور یہ بھی اپنی جگہ بالکل بات درست ہے کہ جو بھارت کے لوگوں کا اسپونٹینیس ایک جو ریئیکشن تھا وہ بھی بڑا قابل ستائش تھا۔ ناظرین، بھارت کے لوگوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دیے، اور اظہار ہمدردی کے لیے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم نے اگلے دن ہائی کمیشن میں ہی ایک تعزیتی ایک کنڈولنس بک وہ کھولی، تاکہ جو لوگ بھی اپنے خیالات جذبات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنڈولنس بک پہ آ کے لکھیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ 15 اور 17 اور 18 دسمبر کو ہماری ہائی کمیشن کے باہر ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک لوگ آ رہے تھے اور کنڈولنس بک پہ اپنا دستخط بھی کر رہے تھے اور اپنے جذبات بھی ریکارڈ کر رہے تھے۔ اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ پھر ویژولز بھی ہوئے، لوگوں نے اپنے جو ہے اس کا اظہار بھی کیا، اپنے جذبات کا، ہمدردی کا، افسوس کا۔ تو ایک بھارت کی جو لوگوں کی جانب سے جو ریسپانس ملا، مجھے اس نے بہت متاثر کیا۔ سچی بات تو یہی ہے، گو کہ وہ سرکاری معاملات الگ ہوتے ہیں، اس میں ہمیں معلوم ہے۔ اچھا، اگلے دن پھر اسی دن اجیت دوول صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی آئے۔ انہوں نے بھی فون پہلے کیا کہ جی میں آنا چاہ رہا ہوں اور کنڈولنس بک پہ دستخط کروں گا، تو پھر ہم نے ان کا استقبال بھی کیا۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی، اس میں کیا ڈسکشن ہوئی وہ انشاءاللہ میری جو کتاب آ رہی ہے ہاسٹیلیٹی، اس میں اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس وقت میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سجاتا سنگھ جو بھارت کی فارن سیکرٹری تھیں وہ بھی اگلے روز آئیں، انہوں نے بھی کنڈولنس بک پہ دستخط کیے۔ ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی ہماری پھر ملاقات ہوئی چائے پہ، ان کے ساتھ بھی بھارت پاکستان تعلقات کے بارے میں گفتگو ہوئی، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیلات جو ہیں وہ میری کتاب میں ہیں۔ تو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں ناظرین، وہ کسی ملک سے بھی ہوں، دل تو ان کے دھڑکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ PS کا واقعہ کس نے کروایا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے کون لوگ تھے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگلے ہی روز ہمارے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راہی شریف، انہوں نے کابل کا دورہ بھی کیا تھا، اور کچھ جو ہمارے پاس شواہد اس وقت تھے وہ بھی ہم نے کابل ایڈمنسٹریشن سے شیئر بھی کیے تھے۔ لیکن ایک واقعہ تھا جو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور کیونکہ اس واقعے نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا دھرنا بھی جاری تھا اسلام آباد میں، تو اس واقعے نے ایک لحاظ سے قوم کو یکجا بھی کیا، وہ دھرنا بھی ختم ہو گیا، اور سب نے تمام سیاسی پارٹیوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم مل کر دہشت گردی کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو ہم امید یہی کرتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ضرب عضب آپریشن، اس کے بعد عدل الفساد آپریشن، انہوں نے بہت حد تک الحمدللہ دہشت گردی پہ ہم نے قابو پا لیا ہے، لیکن ہمیں کمپلیسنٹ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک وہ فورسز اپنا کام کر رہی ہیں جو پاکستان میں چاہتی ہیں کہ دہشت گردی رہے، پاکستان غیر مستحکم ہو، سی پیک آگے نہ چلے۔ تو ہمیں بہرحال
ویجیلنٹ رہنا ہے بحیثیت قوم، اور کسی اپنے دشمنوں کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ان سب جو لوگ 16 دسمبر 2014 کو شہید ہوئے، ان سب کے لیے ہم دعا گوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جو اہل عیال ہیں، جو ان کے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا واقعہ ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک میں اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ آمین۔